جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک گلہ کہہ دے، ایک کمپلین کہہ دے کہ کل ہمارے اپوزیشن لیڈر نے اور دیگر جو ہمارے لیڈر حضرات نے تقریر کی تھی، ابھی تک جو ہے نہ وہ میڈیا پہ چلے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے شکایت آئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ علی محمد صاحب نے جو کہا ہے کہ اس میں بہت کٹ فیس کیا گیا ہے، اور میں بھی کسی وقت اس چیئر پہ رہا ہوں، میں نے جب ایکسپنج کے علاوہ کوئی لفظ قصہ نہیں کیا ہے، تو میں آپ سے رولنگ چاہوں گا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، ہم ضرور یہ کریں گے کہ آپ رولنگ چاہوں گا کہ ہمیں بھی ایکول اپرچونٹی ملے کہ اگر ادھر آپ کا لائیو چلتا ملے گی۔ مجھے علی محمد صاحب کا میسج آیا تھا صبح، میں نے صبح ہی چیک کرایا، اس میں تھی کچھ جو میں نے واپس کروا دی ہے۔ جی انشاءاللہ آپ کی جائے گی۔ تو دوسری بات یہ کہ اور اس طرح عمر ایوب صاحب کی بھی ہے، تو میں یہ آن ریکارڈ لانا چاہتا تھا کہ اس اسمبلی کا اور اس پارلیمنٹ کا ایک ڈیکورم ہے، ایک پریسٹیج ہے، اس کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کے پریویلیجز ہیں، تو میں یہ امید رکھتا ہوں، میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ سے تو یہ امید رکھتا ہوں، پیپل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ لوگ ہمیشہ جمہوریت کی چیمپئن رہے ہیں، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ، کہ اپوزیشن کی آپ تھوڑا مہربانی کریں، سوری جی، دیکھیں اسرائیل نے مسلم ممالک کا آرڈر ان دا ہاؤس، تشریف رکھیں پلیز، ادھر اندر چلے جائیں، لابی میں اگر بات کرنی ہے۔ جتنا اس وقت ایران کے اوپر اسرائیل نے ایک حملہ کیا ہے اور جو کچھ ایران اپنی سیلف ڈیفنس میں کر رہا ہے، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ ایران کو اکیلا چھوڑنا، ایران کے ساتھ جو ہے نا اس کا مکمل ساتھ دینا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اسرائیل نے جس طرح فلسطین میں جنوسائیڈ کیا، جو بچوں، عورتوں، بزرگوں، شہریوں، ہسپتالوں، اسکولوں، کسی جگہ کو نہیں چھوڑا، اور جو فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے اس وقت، نہ کوئی ہیومن رائٹس، نہ وہ ممالک جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کی چیمپئن سمجھتے ہیں، کسی طور پر وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ خاموش ہے، اور خاص کر جو ہمارے اسلامی امہ ہے اس کی بھی خاموشی معنی خیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایفیکٹولی او آئی سی کے لیے، اس او آئی سی کو بلانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ جب پاک بھارت تنازع کھڑا ہو گیا اور بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس میں زیادہ تر اسرائیل کے ڈرون استعمال ہوئے، خدا نخواستہ اس کے بعد اس کی ایڈونچر، اس کے دوسرا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جتنا اپنا سفارتی تعلقات یا جس لیول پہ کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ ہم اپنی ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی خواجہ آصف صاحب نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور انہوں نے اشارتاً، کنایتاً اور ڈائریکٹ بھی ہمارے لیڈر عمران خان کے اوپر جو ہے نا تنقید کی۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس ملک کو بہت بڑی عزت ورلڈ کپ دیا، شوکت خانم اسپتال دیا،
یونیورسٹیاں دی اور سب سے پہلے عمران خان وہ واحد لیڈر جو ہر لحاظ سے پاکستان کی سیکیورٹی اور ساورنٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے ایک حوالہ دیا, خواجہ صاحب میرے خیال میں چلے گئے, لیکن میں اس کی جو ریکارڈ درستگی کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے جو اٹیک ہوا 19 میں اور 2019 میں, جس طرح پلوامہ میں, اور جس طرح عمران خان نے اس پارلیمنٹ میں تقریر کی اور نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہماری سورنٹی کو چیلنج کرے گا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے سرحداتوں کے اوپر حملہ اور ہوگا, تو اس نے کہا ہم سوچیں گے, بعد میں جواب پہلے دیں گے, اور دیا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک جتنا اس نے کیا, ہم نے اس سے ڈبل ہو کے جواب دیا. اس کا پائلٹ گرفتار ہوا اس پارلیمنٹ میں. اس پارلیمنٹ میں آپ سارے موجود تھے. ہم نے جوائنٹ سیٹنگ بلایا. جوائنٹ سیٹنگ میں اس پارلیمنٹ میں ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی, اور اس میں مشترکہ فیصلہ ہوا کہ ابھینندن کو کی واپسی اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. یہ کسی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا, اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. ہم نے تمام معاملات میں اس پارلیمنٹ کو عزت دی. ابھی کیا صورتحال ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس پورے معاملے میں میاں نواز شریف صاحب آپ کا لیڈر کدھر تھا؟ کیا اس کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کیا اس نے کوئی مذمت کی ہے؟ عمران خان اس حکومت کی جبر اور ظلم کی وجہ سے جیل میں ہیں, لیکن اس کے باوجود عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے, تم نے صرف تالیاں بجانے ہیں اور ڈیکس بجانے ہیں, تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں خواجہ صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت جاندار تقریر کی, لیکن آپ کی ایک تقریر پرانی بھی ہے. اب مجھے دے دے تھوڑا, وہ ایک پرانی تقریر میں اس کی سنانا چاہتا ہوں. بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے, ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا, لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ اچھا صاحب یہ چلانا مناسب نہیں ہے. میں صرف آپ تقریر میں بات کر لیں. یہ آپ کا دیکھیں, ہمارے لیڈر عمران خان نے واضح کہا تھا کہ یہ ملک بھی میری ہے, یہ فوج بھی میری ہے. ہم اپنے ملک کے اداروں پہ, اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں, ہم ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی شرم اور حیا ہے, کوئی شرم و حیا ہے. آپ اس وقت جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, کیا آپ اس سیٹ کو عوام نے آپ کو دیا ہے؟ پارم 47 کے پیداوار ادھر آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ آپ کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ اور آپ پوری لاہور میں صرف 2 سیٹیں مسلم لیگ جیتی ہے, ٹوٹل 17 سیٹوں کے مالک ہے. اور چوری اور کس کو کہتی ہے؟ تم نے تو مینڈیٹ چوری کیا ہے, اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے حرام تنخواہ لے رہا ہے, اور تو جو پریویلیج لے رہا ہے حرام پریویلیج لے رہا ہے. تم جو قانون ساز, یہ پھر کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ایک لیڈر کے ارد گرد کر رہے ہو. جناب اسپیکر, میں پوچھنا چاہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کس لیے پاس کی گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے پاس کی گئی کہ عمران خان کو کیسے پھنسایا جائے. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت بات جاتی ہے, عدالت کو تالے لگ جاتے ہیں عمران خان کی ضمانت کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت انصاف دینے سے اس کے اوپر جو ہے نا حکومت عدالتوں کو مینیج کرتی ہے؟ یعنی اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا, شاید اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو مجلس شورا سے بھی کمزور کر دیا گیا. پارلیمنٹ پہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ تقریر ہوتی ہے, وہاں سے کوئی ایک ان پڑھ
جو شاید آپ اس کو کہہ کے درخواست لکھ کے، وہ درخواست نہیں لکھے گا، لیکن وہ یہاں بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر اور ایم این ایز کی پریویلیج کو توڑا بریک کر رہا ہے اور اس کی تقریروں کو کاٹ رہا ہے۔ اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہی؟ کدھر یہ پارلیمنٹ رہی ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے نا میڈیا میں آئے گا، کوئی آئے گا، لیکن اس طرح یہ حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں چلا کرتی جناب اسپیکر۔ اور ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی صورت میں، یہ تو لائیو جا رہی ہے۔ شکر ہے کہ بالآخر یہ چلی گئی لائیو۔ جناب اسپیکر، عمران خان جو کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جو کہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کی ساورنٹی کی بات کرتا ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ آپ جتنا کرے ظلم کرے، جتنا تمہارا بس چلے چلاؤ، گولی چلاتے ہو، جیل بھیجتے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، ہم ڈٹ کے کھڑے رہے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ۔ اور کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس ہتھ کنڈوں سے عمران خان وہ آپ اس کو کمزور کریں گے، آپ اس کو کمپرومائز کریں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پوری پاکستانی قوم جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں اس وقت دوسری ایشوز جو اپنی صوبے کے حوالے سے 2-3 ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر۔ NFC ایوارڈ کے مطابق ہر صوبے کا ایک شیئر مقرر ہے۔ ہمارے صوبے کا اس وقت جو شیئر ہے وہ 14% ہے۔ جب فاٹا جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کو تو 1% مل رہا ہے، ہم 1% اتنے ارب ملے ہیں اور آپ نے اپنی پولیس کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا؟ جناب پرائم منسٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے 4.84 یہ ہمارا شیئر ہے، ابھی تک آپ نہیں دے رہے ہیں، جس کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے 19.46 اور اس کی جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے پاس پر ایئر ہمارا جو ہے نا بنتے ہیں 381 بلین ہمارے ہر سال کے بنتے ہیں۔ ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فاٹا مرجر میں ہم ہر سال 100 بلین اور 10 سال میں 1000 بلین جو ہے نا وہ ہم خیبر پختونخوا کو دیں گے تاکہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ کام ہو جائے۔ ابھی تک وہ پیسے کہاں ہیں؟ گزشتہ 6 سالوں میں 478 بلین روپے جو ہے نا اس کی عدم ادائیگی ابھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی پی میں جو انہوں نے شیئر رکھا ہے، کل عمر صاحب بتا رہے تھے 55 کروڑ روپے ٹوٹل پی ایچ ڈی پی میں انہوں نے شیئر رکھا ہے۔ یعنی ایک صوبے کو آپ اپنے NFC کا جو شیئر ہے اس سے بھی محروم رکھ رہے ہو۔ جو 3% کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ تمام صوبے 3% شیئر دیں گے اور وفاق دے گا 3%، ابھی تک صرف خیبر پختونخوا اپنا 3% دے رہے ہیں، باقی کوئی صوبہ اور وفاق اپنا شیئر نہیں دے رہا۔ آپ NFC میں ہمارا ڈیو شیئر نہیں دے رہے، آپ جو کمٹمنٹ ہے 3% وہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا جو اس وقت صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ جو ہمارا بنتا ہے 123 بلین 123 بلین روپیز ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں بنتا ہے، وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو ٹوبیکو میں ہمارا بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا ٹوبیکو سس میں۔ تو یہ تو اس قسم کی ہے کہ پہلے جب انگریز کے دور میں جب کسی گاؤں میں ایک شخص کوئی کارروائی ہوتی تھی تو پوری گاؤں کو سزا دی جاتی تھی۔ تو خیبر پختونخوا کے عوام نے PTI کو ووٹ دیا اور اس کی وجہ سے پوری خیبر پختونخوا کو کلیکٹو پنشمنٹ دی جا رہی ہے، ان کی بنیادی حقوق اور ان کی بنیادی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں۔ اور یہ ابھی سے نہیں ہے، جب سے PDM کی حکومت بنی ہے
یعنی کیا گناہ کیا؟ کیا وہ اس ملک کی اکائی نہیں ہے؟ کیا قانون اور آئین کے مطابق وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا شیئر بنتا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے، آپ ہمیں نہیں دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ اس حالت تکلیف سے گزرے جو کہ ہمارے فاٹا کے لوگ گزرے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پوری کی پوری گاؤں وہ اجاڑ دی جائیں، وہ مائیگریٹ کی جائیں، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے بزرگ دوسروں کی ڈیروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں رل رہے ہوں، اور پھر آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہاں تو آپ جو ہے نا اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت فاٹا کے ساتھ اسٹیٹ نے کیا ہے؟ کیا وہاں انفراسٹرکچر دیا ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ دیا ہے؟ کیا کالجز بنائے ہیں؟ کیا روڈز بنائے ہیں؟ کیا ہے؟ اور جو اس وقت فاٹا کو مرج کر کے اس کا سارا بوجھ صوبے پہ ڈالا گیا ہے، صوبے کی اپنی فائنینشیل پوزیشن اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ پورا بوجھ کو اٹھا سکے، اور وفاق اپنا شیئر نہیں کر رہی ہے، تو یہ بنیادی طور پر کلیکٹیو پنشمنٹ ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ابھی ایک نیا ٹیکس جو ہے نا، جو فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ہے نا 10% ٹیکس، فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں جو انہوں نے فاٹا اور فاٹا کے اوپر نیا ٹیکس لگایا ہے، منسٹر سیل ٹیکس لگایا ہے۔ منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہیے جی، آپ کی توجہ چاہیے، فائنانس منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہیے۔ جو آپ کی میں وہ آپ مصروف، اس لیے میں نے آپ کہا کہ جو فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے، سیل ٹیکس لگایا ہے 10%، آپ نے گزشتہ پہلے سال جو ہے نا مہربانی کی تھی، اس کو وڈرا کیا تھا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے قسم کے اقدامات ہوئی؟ دیکھیں، جو فاٹا اور فاٹا پہ جو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے سب سے بری طرح متاثر رہا۔ ابھی تک وہ علاقہ اس سچویشن سے نہیں نکلا، آپریشن پہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ویسے ہیں جو افغانستان کے ساتھ آپ کا تجارت ہے تقریباً بند ہے، آپ کو خوب علم ہے، آپ کی نالج میں ہے سب کچھ، اس کے باوجود پے کر سکے۔ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، آپ نے پہلے بھی کیونکہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیکنوکریٹ ہیں، آپ کی پالیسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی شخصیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ایشو پہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا ڈفرینٹ وہ ہے اور آپ ایک پازیٹیولی سوچتے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں گے اور اس ٹیکس کو وڈرا کریں گے۔ میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اپنی صوبے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے، جناب اسپیکر، اس عید کے دوران حکومت نے فیصلہ کیا، نہیں میں چونکہ مجھے 4-5 منٹ اور چاہیے ہوگا، میں صرف اپنے علاقے کے حوالے سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عید ہم نے تقریباً ایک غضب سے کم نہیں گزارا۔ آپ کو پتہ ہے پورا KPK میں اس قسم کا قربانی کی جو ہے نا قربانیاں ہوتی ہیں، گوشت لوگوں کی، اور پھر بہت 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی اویلیبل تھی۔ حکومت مسلسل جو ہے نا اعلانات کر رہی تھی کہ عید کی 3 دنوں میں کوئی بجلی نہیں جائے گی۔ آپ یقین رکھیں، یہ شہرام خان بیٹھا ہے، کل اس کے گھر کے سامنے پورے لوگ بیٹھے تھے، ان کا کیا گناہ ہے؟ یعنی بجلی جو ہے نا وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، پیسکو ہے، لوگ ہمارے گھروں کے سامنے بیٹھے ہیں، اور 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے بجلی۔ اور پھر انٹرسٹنگلی لوڈ شیڈنگ کی مختلف طریقے ہیں، ایک لوڈ شیڈنگ ہے، ایک لوڈ مینجمنٹ ہے، اور پھر ایک فورس لوڈ شیڈنگ ہے، یعنی NTDCC بھی جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وولٹیج جو ہے نا اتنا کم ہمیں بجلی دیتے ہیں کہ اس کا وولٹیج انتہائی کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہماری جتنی بھی الیکٹرانک اپلائنسز ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ خیبر پختونخوا، یہ جو تربیلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم یہ ہمارے ضلع میں، اور اس کا پاور ہاؤس جہاں بجلی جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی سوابی میں ہے، اور اس کا جو ٹوٹل اس وقت جو بجلی جو پیداوار ہے اس کا یہ 6200 میگا واٹ 6200 میگا واٹ صرف تربیلا سے پیداوار ہے۔ اور ہمیں یہ جو
आइन के मुताबिक ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी असद कैसर साहब, आप कितना और टाइम लेंगे, इसलिए अभी बस प्लीज बस ब्रेक भी लेना है बाद में। जी जनाब स्पीकर, इस वक्त तुरबेला में टोटल जो सारी, मैं वो फिगर थोड़ा फिर से बताता हूँ, 6418 मेगावाट बिजली हम तुरबेला में जो है ना ये प्रोड्यूस होती है, जबकि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की टोटल डिमांड है वो 3800 मेगावाट है, जबकि हमें इस वक्त 2400 मेगावाट दी जा रही है। तो आइन के मुताबिक तो ये सबसे पहले इस सूबे का हक है, इस इलाके का हक है, इस जिले क्या है कि सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। हमारे दौर में उमर अयूब साहब अल्लाह खुश रखे, इन्होंने मेहरबानी की थी, हमें 2 गैस स्टेशन दी थी और जो बिजली में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हुई थी वही इन्वेस्टमेंट हुई है। अभी इस हुकूमत ने तो टोटल सूबे के लिए पीएचडीपी में 55 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं एहसन इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी वापस करो, वो भी कहीं और लगाओ, वो भी कहीं और लगाओ उसको, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ तजलील कर रहे हो। और मैं समझता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग, हम वही हक मांगते हैं जो हमारा शेयर बनता है इनके मुताबिक। जो शेयर पंजाब, सिंध और दीगर सूबों का है, खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा दी जाए, जो कि आइन और कानून के मुताबिक जिसके साथ कमिटमेंट की गई थी। जनाब स्पीकर, मैं एक और इशू जो हमारे इलाके में अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा टोबैको के हवाले से, ये जिस इलाके से मैं और शराम खान और ये हमारे चारसद्दा और मर्दान के ये बेसिकली टोबैको एरिया है। हम बात करते हैं टोबैको ग्रोवर्स की, हम टोबैको फसल की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात नहीं करते। हमारा इस वक्त जो है ना सिर्फ जो मुतालिबा है कि हमारे किसान, जो हमारे किसान, आप स्पीकर साहब आप अगर कह रहे कि लोगों ने गपशप करनी है ख्वातीन तो अंदर चले जाएं। जी ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, खामोशी से बैठे सुने। जी असद कैसर साहब। देखा, पाकिस्तान में तंबाकू की मईशत की मालियत 480 से 500 अरब रुपए के दरमियान है। पाकिस्तान में 110 मिलियन किलोग्राम तंबाकू पैदा होता है, जिसमें 55% सिर्फ हमारे जिले स्वाबी से है। तकरीबन 70,000 फैमिलीज जो है वो तंबाकू वैल्यू चेन से वाबस्ता है।
वफाकी हुकूमत ने इस शोबे में से तकरीबन 300 अरब रुपए महसूलात इकट्ठी की है। तंबाकू वाहिद शोबा है जो पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कामयाब मॉडल पेश करता है। बेसिकली इस वक्त वफाकी हुकूमत ने टोबैको बोर्ड एक इदारा था और अभी भी इदारा है, लेकिन उसके डायरेक्टर अभी तक तैनात नहीं हुए, तो वो जो इसका हुकूमत ने कानूनी तकाजे के बावजूद मिनिमम इंडिकेटिव प्राइस का ऐलान नहीं किया, क्योंकि ये बेसिकली उसूल है, कानून है। 2 मिनट और चाहिए। ये बेसिकली उसूल है कि जब जिस साल टोबैको की प्राइस का तयन होता है वो अगले साल से उसका रेट ज़्यादा होता है। वो तयन करता है टोबैको बोर्ड। टोबैको बोर्ड को इन्होंने डिसफंक्शन कर दिया है और इस वक्त टोबैको बोर्ड के डायरेक्टर्स नहीं हैं, तो अभी तक वफाकी हुकूमत ने कोई कीमत का तयन नहीं किया और इसका सारा असर जो है ना वो फार्मर पे, किसान पे आएगा। इसका असर ये होगा और मसला ये हो गया कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मेरा टोबैको के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उस इलाके का नुमाइंदा हूँ जहाँ टोबैको ग्रो होता है। मैं अपने लोगों का नुमाइंदा हूँ। मेरा कारोबार न मेरा इंडस्ट्री है न मैं कोई कारोबार है। मैं पब्लिकली यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने ये बताई कि मेरा टोबैको के साथ का कारोबार या ताल्लुक है तो वो बताए, रिकॉर्ड लेके आए। मेरा कोई नहीं है। मेरा सिर्फ एक ताल्लुक है कि मेरे इलाके की आवाम जो है ना वो टोबैको ग्रोवर्स है, मैं उसके नुमाइंदा हूँ। एक ताल्लुक है। आपने कश्मीर का कहा, हम भी समझते हैं कि इस वक्त जो कंपनियां हैं वो सारे जो शिफ्ट हो गए उधर कश्मीर, और यहाँ चंद कंपनियों की को ये पूरी जो हमारी किसान बिरादरी है जो टोबैको इसके हवाले कर दिया गया। उसका मसला क्या होगा? उसका मसला ये होगा कि क्योंकि चंद लोगों की इजारादारी कायम हो जाएगी, वो मनपसंद कीमत डिमांड करेंगे, वो उसकी वजह से हमारे किसान बुरी तरह वैसे भी मुतासिर है। इस हुकूमत पे तो किसान पंजाब के हो, वो गंदम के किसान हो, वो शुगर मिल के किसान, गन्ने के किसान हो या दीगर या सिंध के किसान हो। किसान तो वैसे ही रुल गए, किसान को तो तबाह बर्बाद कर दिया। इस हुकूमत के एजेंडे में तो किसान है ही नहीं। किसान को तो उन्होंने जिस तरह पंजाब के किसानों को उन्होंने ओपनली छोड़ दिया कि प्राइवेटली जो मैनेज कर सके, और उन्होंने मरियम मैडम ने अपने आप को लाताल्लुक रखा है। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा कि किसान तुम्हारा क्या हाल करेगा। पंजाब में आप समड़ियाल में आपने अंदाजा कर दिया, अगर ये इलेक्शन फ्री और फेयर होता तो समड़ियाल में आपका कोई सीट न होता। तो मैं सिर्फ मुतालिबा ये करता जो फाटा और फाटा की जो टैक्स का उन्होंने लगा उसको खात्मा नहीं किया गया, और हमारे सूबे में लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया गया, या लोड शेडिंग जो है जो शेड्यूल है पूरे पाकिस्तान के लिए उसके मुताबिक हमारे साथ भी डील किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी पाकिस्तान के नुमाइंदे और शहरी तस्लीम किया जाए। अगर ये जो लोड शेडिंग है इसका खात्मा नहीं किया गया तो हम ये सारे जहां बैठे हैं हमने ये फैसला किया है कि हम सब मोटरवे पे बैठेंगे और अपने हवास तक अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ, और इमरान खान ज़मीर का कैदी है। इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा लीडर है। मैं मुतालिबा करता हूँ कि इमरान खान खामोशी से सुने, अली मोहम्मद खान साहब खामोशी से सुने। इमरान खान असद कैसर साहब तकरीर कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त इसके खिलाफ जितनी केसेस है हम रिहाई चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। शुक्रिया हम शुक्रिया 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 शुक्रिया। ठीक है जी। नवीद कमर साहब। फारूक सत्तार।